الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. قرآن کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کائنات کے نظام کو عدل اور قسط پر قائم فرمایا. پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم گواہی دیتے ہیں. تین لوگوں کی گواہی کا ذکر ہے اور ترتیب دیکھیں کیسے. شہید اللہ تعالیٰ والملائکۃ اور فرشتے وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم علماء ان کی یہ گواہی ہے کیا کہ انہ لا الہ الا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے. قائما بالقسط کہ وہ اور یہ کہ وہ پوری کائنات میں عدل و انصاف یعنی صحیح توازن اور تناسب کے ساتھ نظام عدالت کا قائم رکھنے والا ہے. کائنات میں آپ جتنا غور کریں گے جتنا دیکھیں گے تو عدل نظر آئے گا. ہر چیز کے اندر توازن بھی نظر آئے گا, انصاف نظر آئے گا, ایک چیزوں کے اندر ایک تناسب اور برابری نظر آئے گی. یہ اللہ جل شانہ کی صفت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ بھی ہے کہ ہمیں بھی عدل پر ہونا چاہیے. قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کہ کسی کی دشمنی, کسی سے عداوت تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے یا تمہیں اس بات پر نہ لے آئے کہ تم عدل چھوڑ دو. اعدلوا عدل کرو, هو اقرب للتقوی یہ تقوی کے بہت قریب ترین. انسان کا جب کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو اکثر انسان سے دشمنی کے اندر پھر عدل کے پیمانے چھوٹ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے پاس دوہرے پیمانے ہوتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کے لیے ہمارا پیمانہ اور ہوتا ہے, اور جو لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے ان کے لیے ہمارا پیمانہ اور ہوتا ہے. اور اگر کسی سے دشمنی یا عداوت ہو جائے اس کے لیے تو ہمارا پیمانہ پھر بالکل ہی بدل جاتا ہے عام طور پر. یہ قرآن مومن کا جو مزاج چاہتا ہے یہ وہ مزاج نہیں ہے. سب سے عدل کی جو سب سے بڑی چیز, پہلی چیز جو ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے. یہ عدل پر قائم بہت ہی ناانصافی ہے. قرآن نے کہا ہے نا ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے شرک. یعنی کہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات اور اس کی عظمتوں اور اس کی کبریائی اور اس کے تقدس اور اس کی بڑائی اور اس کی خالقیت, اس کی مالکیت کو چھوڑ کر اور حقیر مخلوق جس کا خالق کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے کوئی تناسب ہی نہیں بنتا, اس مخلوق کو
خالق کی صفات کے ساتھ متصف کرنا، ظاہر بات ہے کہ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ تو پہلی چیز انسان کے عادل ہونے کے لیے، عدل کے اوپر قائم رہنے کے لیے کیا ہے کہ وہ توحید والا ہو، موحد ہو، اللہ جل شانہ کو کائنات میں سب سے بڑا اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو قائم کرنے والا۔ دوسرا، اسی آیت میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے قائما بالقسط ہونے کی گواہی دی ہے، یہ لفظ قسط بھی عدل ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قسط قا کے ساتھ آخر کے اندر، قرآن کے اندر جا بجا آتا ہے، تو یہ بھی چیزوں کے توازن کو برقرار رکھنے کے معنی میں، پلڑے دونوں طرف کے برقرار رکھنے کے معنی کے اندر۔ تو جس آیت کے اندر اللہ جل شانہ فرشتوں اور اہل علم کی اس گواہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قائم بالقسط ہے، اور اللہ تعالیٰ وحد انہ لا الہ الا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس ساری بات کے بعد جو مختصر سی آیت ہے وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ تو اللہ جل شانہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی اسلام ہی وہ طریقہ ہے جس کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہ عدل کا ایک دوسرا پیمانہ ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے جو انتخاب کرے طریقوں میں سے کسی طریقے کا، تو وہ اسلام ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً دنیا میں اسی کام کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت آپ نے سنی بھی ہوگی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بالہدی، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو زندگی گزارنے کا حق طریقہ ہے وہ دنیا کے اندر چلتے تمام طریقوں کے اوپر غالب ہو جائے۔ کہ دنیا میں لوگوں نے زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے بنائے ہوئے ہوں گے، بہت سارے طریقے اپنائے ہوئے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کا طریقہ غالب ہو جائے۔ تو آپ کا طریقہ غالب کیسے ہوگا؟ ہم لوگوں کے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر غالب فرمایا ہی تھا، اب کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کے غالب کرنے سے ہر دور کے اندر مسلمان اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ کس طریقے کو غالب کرتے ہیں۔ جس طریقے پہ مسلمان چلیں گے اور جو طریقہ اپنائیں گے رہن سہن کا، نشست و برخاست کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، پہننے اوڑھنے کا، اور باقی جو زندگی کی بود و باش اور تمدن کا کے جو بھی مظاہر ہوتے ہیں، تو اس سے فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کس کو غالب کیا ہوا، کون سا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر غالب ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ اللہ جل شانہ نے اسلام کو صرف اسلام کو دین کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی عدل و قسط کے مطابق گزارے، ہر چیز میں۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ عقیدے میں، یعنی اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور توحید سے لے کر پھر نیچے تک تمام مراحل میں عدل کا وہ خیال رکھے گا، کوئی چیز اس سے عدل کے خلاف نہ ہو۔ ایک متوازن زندگی سے زیادہ بہترین چیز کوئی اور نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ
سب سے زیادہ آپ جس زندگی سے متاثر ہوں گے، اثر لیں گے جس کا، وہ آپ توازن سے لیں گے. کہ آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ اس نے تمام پلڑے برابر رکھے ہوئے، ہر چیز اس کی متوازن ہے، کہیں جھکاؤ، غلط جھکاؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ انسانی رویوں میں بھی ہے، یہ انسانی رشتوں کے اندر بھی ہے، یہ انسانی اعمال میں بھی ہے، یہ عقائد میں بھی ہے، یہ عبادات میں بھی ہے، یہ معاملات میں بھی ہے. جہاں پر بھی آپ کوئی خرابی دیکھیں گے تو اس خرابی کی وجہ یہ ہوگی کہ بیلنس خراب ہو گیا. دیکھیں توحید کتنی اچھی چیز ہے اور کتنی بنیادی چیز ہے، لیکن توحید میں بھی بعض لوگ توحید کے نام پر غلو کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو توحید کی ضرورت سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ توحید کے نام پر توہین نہیں کرنی چاہیے. یعنی بعض لوگ توحید کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید کامل نہیں ہوگی جب تک ہم سلف صالحین کی توہین نہیں کریں گے، بڑوں کو، سلف صالحین کو برا بھلا نہیں کہیں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کتنی بڑی بات ہے اور کتنی سعادت والی بات ہے کہ انسان عاشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، محبت کرنے والا ہو. لیکن آج آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر شرک و بدعت کا ایک بازار گرم کر دیا گیا. یعنی عنوان اس کا بہت اچھا ہے، عنوان ایسا ہے کہ اس سے کوئی مسلمان اس عنوان سے اختلاف ہی نہیں کر سکتا کہ حضور سے محبت ہے. بھائی محبت کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھنگڑے ڈال رہا ہے، کوئی دھمالے ڈال رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، اور یہ کس کام پر ہو رہا ہے؟ محبت کے نام پر. تو بیلنس خراب ہو گیا نا. مسئلہ بیلنس کا ہے، توازن کا ہے، سارا کا سارا مسئلہ. اگر انسان توازن سیکھ لے، اس طرح رشتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں سے توازن خراب ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ترتیب ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک مراتب طے ہیں، تو وہ توازن لوگوں سے آج کل دیکھیں کتنے گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ خاص طور پر شادی کے بعد ماؤں کو جو یہ ایک گلہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد شادی کے بعد بیوی اور ماں کے درمیان صحیح توازن نہیں قائم رکھ سکتا. عمومی جو ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مکمل جھکاؤ بیوی کی جانب ہو جاتا ہے، ماں اگنور ہو جاتی ہے اور اس کے وہ ضروری حقوق اور فرائض بھی ادا نہیں ہو پاتے. آپ آج سروے کریں 80-90% گھروں کے اندر مائیں شاکی ہوں گی. ایسا ہے یا نہیں؟ 80-90% گھروں کے اور ماؤں کے شکوے درست بھی ہوں گے. تو مسئلہ کیا ہے؟ توازن خراب. حالانکہ شریعت کے اگر احکامات پہ چلا جائے تو بیوی کے اپنے حقوق ہیں وہ اس کے ادا کیے جائیں گے، ماں کے اپنے حقوق ہیں اس کو ادا کیے جائیں گے، بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں، اولاد کے اپنے حقوق ہیں. اگر توازن درست ہو انسان کا تو وہ ان سارے رشتوں کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ نبھا سکتا ہے. اور جو لوگ نبھا رہے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ قابل رشک زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ توازن بھی یعنی جب انسان کے دین میں توازن آتا ہے تو اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر توازن آ جاتا ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے کام، اپنی جاب اور اپنی فیملی میں توازن نہیں رکھ سکتے. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، کتنے بچے آج آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے والد سے اس بات پہ شاکی ہیں کہ ان کا کام اور ان کا خاندان متوازن نہیں. جتنا وقت ان کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتے، پیسے کی دوڑ کے اندر لگے ہوئے، پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے. حالانکہ پیسہ کما بچوں کے لیے رہے ہوتے، لیکن بچوں میں ایک احساس محرومی رہ جاتا ہے بعض وقت. اسی طرح ہم اپنے گھریلو زندگی سے باہر نکل کے کام کی زندگی کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو ہماری عمومی اسلامی معاشروں میں خاص طور پر آپ کو لوگ ایک عدم توازن کا شکار نظر آئیں گے. لوگوں کے درمیان یعنی اگر ایک آدمی ایک آفس میں جاب کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ اپنے بڑے کے ساتھ اس کی تواضع خوشامد کی حد تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے.
اور اپنے چھوٹے کے اوپر اس کا جبر جو ہے وہ تکبر کی حد تک پہنچا ہوتا. ایک ہی آدمی ہے، ایک رویے کے اندر متکبر ہے اور دوسرے رویے کے اندر خوش آمدی ہے. ایک ہی بندہ، فرق کیا ہے کہ وہ اس سے بڑا ہے. تو آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھیں. نہیں آپ نے یہ منظر ٹی وی ڈراموں وغیرہ کے اندر تو دیکھا ہوگا نا کہ جب بندہ گیا اپنے باس کے آفس میں تو وہاں اس کو سلوٹ مار کے اور ڈانٹ کھا کر جب اپنے دفتر میں واپس آیا تو اپنے چھوٹے کو بلا کر پھر اس کو جو ہے اس ڈانٹ کے اندر مزید اضافہ کر کے وہ اس چھوٹے پر نکال دی. عدم توازن. بڑے کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ. اسلام نے ہمیں یہ توازن سکھایا. اب بڑوں کے ساتھ کیا کہا گیا ہے کہ اپنے بڑوں کا کیا کرو، ادب کرو. اس میں ہر قسم کے بڑے شامل ہیں. یہ دنیاوی بڑے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بغیر دنیا کے کام چلتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا کہ اگر جس کو آپ سے بڑا بنایا گیا ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے احکامات مانو جب تک کہ وہ حکم خلاف شریعت نہ. اگر آپ کا کوئی باس ہے، اس کی بات ماننا آپ پر شرعاً ضروری ہے، الا یہ کہ وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو. کیونکہ شریعت کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ جل شانہ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کر کے، نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. یہ تو والدین کی بھی نہیں کی جائے گی. والدین بھی اگر کوئی غیر شرعی بات کہیں گے تو وہ نہیں مانی جائے گی. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میرے پاس نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری والدہ کہتی ہے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھو. کوئی آ کر کہتے ہیں کہ والدہ کہتی ہیں داڑھی کٹوا دو. تو وہ بیچارے چونکہ نیک ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماں کا کہنا تو ضروری ہے ماننا، تو اب ہم کیا کریں. تو بالکل صحیح ہے، والدین کے احکامات، والدین کی بات ماننی چاہیے، لیکن جب تک وہ اللہ کی بات سے ٹکرائے نہ. جب وہ اللہ کی بات سے ٹکرائے گی پھر بالکل نہیں مانی جائے گی. تو ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی بڑے ہوں گے، اگر کسی کو کسی کے اوپر سرپرست مقرر کیا گیا ہے، کسی کو کسی سے بڑا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے، تو وہ اس کی بات مانے گا، لیکن اس وقت تک جب تک وہ بات خالق کی بات سے ٹکرائے گی نہیں. کہ ٹکرائے گی پھر ماننے کا بالکل اس کو وہ نہیں. مثلا کسی کو ابھی آج مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، آج نہیں کل یا پرسوں پوچھا کہ میرے دفتر میں جو میرے باس ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں روزہ نہیں رکھو، اور کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے تم لوگوں کی کارکردگی پر اثر پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا حکم؟ جنرل پرویز مشرف صاحب کو ایک شوق چڑھا تھا امیر المومنین بننے کا. تو ایک زمانے میں علماء کو بلایا تھا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ زندہ تھے. تو ان سے کہا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں اور میرا حکم ماننا آپ لوگوں پر شرعاً فرض ہے. تو اس کا یہ خیال تھا کہ امیر المومنین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی حکم دے دے. کسی نے اس کو خود تو اتنی باتوں کا نہیں پتہ ہوگا، کسی نے بتائی ہوگی یہ بات بھی، یہ ٹوٹکا بتایا ہوگا کسی نے کہ شاید اس طریقے سے یہ دوسرے لوگ قابو ہو جائیں گے. ایک طبقہ تو زور کے آگے جھک جاتا ہے، جو طبقہ زور کے آگے نہیں جھکتا اس کو کوئی دینی بات کرنی چاہیے تو دینی بات پہ شاید اس کے دل کے اندر یہ آئی ہوگی کہ چلو اس طریقے کے ساتھ ان کے سامنے بات رکھی جائے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم ہر چیز میں توازن کو قائم رکھیں، برقرار رکھیں. مجھے یاد آتا ہے کہ میری جوانی کے زمانے کی بات ہے، تو میرے ایک استاد تھے جن سے مجھے بہت زیادہ تعلق تھا، بہت زیادہ. حضرت مولانا محمد امین اور اغزئی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. ہنگو ایک علاقہ وہاں پر ہوتے تھے. تو میں ایک دفعہ ان کے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا. وہ پورے رمضان کا اعتکاف کیا کرتے تھے ہمیشہ سے، جب سے ہم نے ان کو دیکھا. 10 سال میرا ان سے تعلق رہا، پھر وہ شہید ہو گئے. 10 سال ان کے ساتھ میرا بہت ہی گہرا تعلق رہا. میں اپنا ہر کام ان کے مشورے سے کرتا تھا، جو کام کرنا ان سے پوچھتا تھا، جیسے وہ کہتے تھے ویسے ہی کرتا تھا. بہت فائدہ ہوا ان کے مشوروں سے. زندگی کا ہمارے رخ کی تعیین میں ان کا سب سے بڑا
کردار ہے۔ میرے والد کے دوست تھے، اس لیے میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، تو وہ اعتکاف فرماتے تھے پورے رمضان کا سعودی رؤیت کے مطابق۔ سعودی عرب میں چاند ہم سے ایک دن پہلے نظر آتا عام طور پر، تو سعودی رؤیت کے مطابق وہ اس پر عمل کرتے تھے روزہ رکھنے میں، عید میں نہیں، عید تو اپنے معاشرے کے ساتھ کرتے تھے، روزہ رکھنے میں ہمیشہ عالم اسلام میں جہاں پہلا اعلان ہو گیا اس کے ساتھ ہی وہ بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور اسی دن مسجد میں چلے جاتے تھے۔ عید کی رات کو، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جب رمضان ختم ہو چکا ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ اعتکاف ختم ہو گیا، لیکن گاؤں کے اندر جا کر کسی کی عیادت کر کے یا کسی کی تعزیت کر کے، ظاہر ہے ایک مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی فوت ہوا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی بیمار ہوا ہوتا ہے، ایک مہینے سے تو مسجد میں ہوتے تھے، تو گھر نکلتے تھے اور جا کر کسی کی عیادت کی، کسی کی تعزیت کی، اور مسجد سے نکل کر گویا اعتکاف کے ختم ہونے کا اظہار بھی کر دیا، پھر واپس مسجد میں آتے تھے، لیلۃ الجائزہ بھی مسجد میں گزارتے تھے، عید کی صبح گھر جایا کرتے تھے اشراق کی نماز پڑھ کے، تو گھر جڑا ہوا تھا مسجد کے ساتھ، متصل گھر تھا۔ تو ایک سال میں ان کے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا، یہ آج سے کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہوگی، تو مجھے شوق ہوا، اب اعتکاف ہم دونوں ہی تھے مسجد میں صرف، وہ ہمارے شیخ جو ہیں کربوغا شریف میں مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم، یہ ہنگو ہمارے ان استاد کی جگہ اور ہمارے شیخ کی جگہ قریب قریب ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو حضرت مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ کسی کو اپنے ساتھ اعتکاف نہیں کرنے دیتے تھے، تو جو آتا تھا اس خواہش کا اظہار کرتا تھا، اسے کہتا تھا کہ جاؤ کربوغا شریف میں کرو، حضرت مفتی صاحب کے پاس کرو جا کے، ان کے ہاں اعتکاف کے اندر کربوغا شریف میں اعتکاف میں میرا اندازہ یہ ہے کہ یعنی اس سال اب الحمدللہ جگہ وسیع ہو گئی ہے، کوئی 2500-3000 لوگ اعتکاف کے اندر ہوتے ہیں، اور بہت پہلے جگہ کم تھی، مسجد کی توسیع نہیں ہوئی تھی، تو اسی کے حساب سے مطلب 4 فٹ کی جگہ دی جاتی ہے ایک بندے کو صرف ناپ کر، کہ آپ کے پاس یہ 4 فٹ چوڑائی اور 6.5 فٹ کی لمبائی کی جگہ ہے مسجد کے اندر، اس طرح کی ساری مسجد تقسیم ہو، کیونکہ اتنے لوگ آتے ہیں اعتکاف کرنے پر۔ تو میں کیا اعتکاف کیا، تو مجھے انہوں نے منع نہیں کیا، میں نے بتایا کہ میرے ساتھ تعلق بہت زیادہ تھا، تو میں جس دن اعتکاف شروع ہوا تو پہلا دن تھا، اگلے دن تو بندے کو شروع میں جوش زیادہ ہوتا، تو میں تلاوت کرتا رہا، مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے اس دن 22 سپارے پڑھے ایک ہی دن کے، استاد صاحب مجھے دیکھتے رہے کہ یہ مسلسل تلاوت کر رہے، تو شام کو مجھے بلایا، ہم سے کہتے، مجھے وہ ہمیشہ سید عدنان صاحب کہتے تھے، پورا نام لیتے تھے اپنا، بہت ہی متواضع انسان تھے، میرے والد کے میں نے بتایا کہ ہم عمر تو نہیں تھے، چھوٹے تھے ان سے، لیکن ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ تعلق تھے، تو مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، الہاکم التکاثر، کہ اس کا مطلب یہ تکاثر کہتے ہیں کثرت کو، بتکلف یعنی خوب ہر چیز کے اندر ضرورت سے زیادہ کثرت کرنا، تو کہا کہ یہ نیک کاموں کے اندر بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، یعنی نیکی کا کام بھی اتنا کرنا چاہیے جو بندہ جس کا تحمل کر سکے، بعض اوقات انسان جوش میں زیادہ کرتا ہے پھر اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اچھا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ استاد صاحب مجھے تلاوت سے روک رہے ہیں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، ان کا تو مطلب میں سمجھ گیا، ان کا مطلب یہ تھا کہ اتنی زیادہ تلاوت ایک دن کے اندر، لیکن یقین کریں کہ اس دن میں نے جب 22 سپارے پڑھ لیے نا، تو میرا دل اتنا بھر گیا، پھر میرا کئی دن تک قرآن اٹھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اتنا زیادہ طبیعت کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ تو وہ مجھے اسی بات کا کہہ رہے تھے کہ بندہ شوق اور رغبت کے ساتھ 5-6 پارے کی تلاوت کرے، یا جتنا وہ کرتا ہے کر سکتا ہے کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے اوپر جبر کر کے اتنی زیادہ کر لے کہ پھر اگلے دن اور پھر کئی دن تک طبیعت ہی بحال نہ ہو، کہ دل ہی نہ چاہے۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا ان چیزوں کو، تو یہ بھی توازن کے خراب ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ پیمانے توازن کے جب انسان عبادات کے اندر بھی آپ ایک چیز کے اوپر زور دیں گے اور شروع کر دیں گے اور جوش و خروش کے ساتھ کریں گے اور پھر اپنی ضرورت سے زیادہ کر لیں گے،
پھر آپ اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اس کو چلا نہیں سکیں گے، اس پہ عمل اور مداومت نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس بات کی مشق کریں، ہم اس بات کی پریکٹس کریں کہ ہر عمل میں ہم سے توازن کا پیمانہ نہ چھوٹے، عدل کا پیمانہ نہ چھوٹے۔ عدل کے بالمقابل جو وصف ہے وہ ہے ظلم، یعنی اگر انسان میں عدل نہیں ہوگا تو اس میں ظلم ہوگا، اور ظلم اتنی سخت چیز ہے۔ آپ نے وہ مشہور مقولہ سنا ہوگا نا کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی، یعنی کفر پھر بھی کائنات کے اندر جو کائنات کا تکوینی نظام ہے، کفر ٹالریٹ ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر، آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر ہے، ظلم نہیں ہوتا، ظلم کا دنیا میں جواب ملتا ہے۔ یعنی کفر میں بالکل اس کا امکان ہے کہ کافر کو دنیا میں سزا نہ ملے، ایسی لاکھوں مثالیں ہوں کہ دنیا میں کافر میں پکڑ آئے ہی نہ، اس کی پکڑ آخرت میں ہو، لیکن ظالم پر دنیا میں ضرور پکڑ آتی ہے۔ تو اور ظلم اثر کیے بغیر نہیں رہتا، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ظلم ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن ظلم کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے مزاج کو عادلانہ نہ بنائے، عدل کو اپنی طبیعت نہ بنائے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے کہاں کہاں ظلم ہو رہے ہیں، کہاں کہاں پر وہ ظالم بن رہا ہے۔ یہ ظالم بننے کے لیے کوئی بہت بڑا حکمران ہونا ضروری نہیں ہے، ہم اپنے اپنے دائرے میں ظالم ہوتے ہیں۔ وہ ایک عالم بیان میں کہہ رہے تھے نا کہ آج کا سرمایہ دار بھی ظالم ہے، آج کا مزدور بھی ظالم ہے۔ مزدور اپنے دائرے میں ظلم کرتے ہیں، بڑے بڑے تاجر اپنے دائرے میں ظلم کرتے ہیں، ریڑھی والے اپنے دائرے میں ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ ایک ریڑھی پر پھل فروخت کرنے والا بھی اپنے دائرے کے اندر جو بددیانتی اس سے ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیسا پھل آپ کو، اس نے سامنے کیا رکھا ہوا ہوتا ہے، نیچے کیا رکھا ہوتا ہے، اور آپ کی ذرا اگر نظر چوک جائے تو آپ کو کیا چیز شاپر میں بھر کے دیتے ہیں۔ گھر جا کر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے کا جو منظر تھا، وہ جو لگے ہوئے تھے سامنے، اس کو دیکھ کر آپ وہاں گئے اور اس نے اس کی اوٹ کے اندر بالکل گند رکھا ہوا تھا، اور 2 ادھر سے اٹھائے اور 4 ادھر سے ڈالے اور آپ کو شاپر پکڑا دیا۔ اگر آپ نے ذرا سا اس پہ احتجاج کرنا چاہا تو آپ سے واپس لے کر آپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جاؤ۔ یہ اس کا اپنے دائرے کا ظلم ہے، چھوٹا سا اس کا کاروبار ہے، 4-5 ہزار روپے کا اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن ظلم وہ اس دائرے کے اندر بھی کر رہے ہیں۔ اور اربوں والے اپنے طریقے سے، جن کے پاس اربوں روپے ہیں وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو ظلم کے لیے کوئی بہت بڑا عہدہ ہونا، کوئی بہت بڑا منصب ہونا، کوئی بہت زیادہ مال ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان اپنے اپنے دائرے میں، چھوٹے سے چھوٹے دائرے کے اندر، جتنا اس کا جتنے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے اندر وہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کا جو ہے وہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کہ عدل یا اعتدال کے اہم اجزاء کون سے؟ اس میں پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ عقائد اور عبادات میں عدل کرنا، یعنی اپنے عقائد کو قرآنی تعلیمات کے مطابق کرنا اور اپنی عبادات کو شریعت کے مطابق کرنا۔ عبادات کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ بھی ظلم ہوتی ہے، عبادت کے نام پر ہی ہوگا جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ خرید و فروخت ہے، نکاح، طلاق وغیرہ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر عدل کرنا، مخلوق اور ہر بندے کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، کسی بندے کا انسان کے اوپر حق رہنا چاہیے۔ عدل یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو جذبات ہیں، جیسے کہ قوت غضب ہے، قوت رحم ہے، قوت شہوت ہے، جو انسان کے اندر کے جذبات ہیں، ان قوتوں کے اعتدال سے ہی انسان کے اخلاق بنتے ہیں۔ یہ جو قوت غضبیہ ہے، غصے کی قوت ہے، اس میں بھی ایک اعتدال ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے۔ یہ مقصود ہی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ نہ آئے، اگر آپ کو غصہ ختم ہو جائے نا آپ بالکل کسی کا، تو بغیرت بن جائے گا، اس کو پھر غیرت کی چیزوں پر بھی غصہ نہیں آئے گا، البغض فی اللہ بھی نہیں رہے گا، اللہ کے لیے دشمنی بھی نہیں رہے گی، اور ایسا بندہ مجاہد بھی نہیں بن سکتا جس میں سرے سے یہ مادہ ہی نکال دیا جائے۔ تو یہ مقصود ہی نہیں ہے، مقصود تو توازن ہوگا
غصے کی کیفیت انسان کے اندر رہنی چاہیے، لیکن کیسی؟ متوازن۔ متوازن کا مطلب کیا؟ کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، مثلا آپ جہاد کر رہے ہیں تو کافر کے خلاف تو غصہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، تبھی آپ کر سکیں، ورنہ تو نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کو، ان اخلاق، اپنے اندر موجود ان جذبات کو، اسی طرح اگر شہوت ہے، جنسی خواہش ہے، اگر اس میں اعتدال، اگر اس کے اندر یہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو انسانوں کے تناسل یعنی نسل آگے بڑھنے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، لوگ شادیاں ہی نہیں کریں گے۔ تو اس کے وہ بھی مطلوب ہے، لیکن کس طرح مطلوب ہے؟ ایک اپنے دائرہ اعتدال کے اندر، تو اس میں بھی عدل۔ اسی طرح اگر آپ کے درمیان آپ کو مختلف اپنے رشتہ داریوں میں، خاندان میں اور اپنے قبیلے میں، اپنی برادری میں، اپنے لوگوں میں، اپنے محلے میں، اپنے دفتر میں، کہیں پر بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جائے تو اس کے اندر انسان عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور کسی چیز کا لحاظ نہ کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی ابن کعب کے درمیان ایک تنازع ہو گیا کسی کھجور کے درخت کے مسئلے پر۔ درخت کٹا تھا، ابی اس پر ناراض ہوئے، حضرت عمر سے کہا۔ حضرت عمر اس زمانے میں امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ حضرت عمر نے، اب وہ تو خود امیر تھے، فیصلے تو امیر کے پاس آتے ہیں، تو حضرت عمر اب تو فریق ہو گئے، یعنی امیر المومنین سے ہی مسئلہ ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابی سے کہا کہ چلو کسی تیسرے بندے کو اپنا ثالث بناتے۔ تو ان کا ٹھیک ہے، زید ابن ثابت کو بناتے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر نے کہا بالکل ٹھیک۔ یہ دونوں حضرت زید کے پاس گئے، خود گئے۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کیا کہ میں امیر المومنین زید کو بلا لیں، میرے پاس کہا نہیں چلو، چونکہ ہم تو فریق ہیں دونوں، ثالث کے پاس خود جانا چاہیے، ہم ثالث کے بعد خود چلتے ہیں۔ تو وہاں گئے تو حضرت زید کو جا کے بتایا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، آپ کو ہم نے ثالث بنایا۔ تو حضرت زید نے پوچھا کہ حضرت زید نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا کہ چارپائی کا جو سرہانہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا کہ آپ ادھر آ کر بیٹھیں، بڑے ہیں، عمر بھی بڑے ہیں اور درجے کے اندر تو بڑے ہیں ہی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ زید تم نے عدل نہیں کیا، میں بھی تمہارے پاس امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے پاس ایک فریق کی حیثیت سے آیا ہوں، تو میں اپنے دوسرے مقابل فریق سے اچھی جگہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اور تم تو حکم ہو، یعنی تم تو فیصلہ کرنے والے ہو، اگر تم یہ ڈسکریمنیشن کرو گے تم کیسے ہو؟ تو آپ جا کر ادھر ہی بیٹھے جہاں پر ابی ابن کعب بیٹھے تھے۔ اور اس کے بعد بات آئی کہ حضرت زید نے، اس نے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کیا حضرت ابی نے، تو دعویٰ پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا۔ تو زید نے ابی سے کہا کہ اب قاعدہ یہی ہے کہ مدعا علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے جس پر دعویٰ کیا گیا، تو حضرت عمر پہ قسم آ رہی تھی۔ تو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابی سے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو قسم کھانے پر مجبور نہ کر، اور میں کسی اور کے لیے درخواست نہ کرتا، لیکن یہ امیر المومنین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی وقت قسم کھائی، اور پھر ایک اور قسم کھا کر کہا کہ واللہ زید تم صحیح قاضی تب بن سکتے ہو کہ جب تم عمر اور ایک عام آدمی کے درمیان کوئی فرق نہ کرو۔ وہ قسم بھی کھائی جو ان کا دعویٰ تھا، جس پر انہوں نے انکار کیا حضرت زید کی بات اور حضرت ابی ابن کعب کی، اور پھر کہا کہ حضرت زید سے کہا کہ دیکھو تم پھر پہلا تو مجھے الگ بٹھا رہے تھے، یہ بات عدل کے خلاف تھی، اور اب تم ابی سے کہہ رہے ہو کہ عمر سے قسم نہ اٹھواؤ اس لیے کہ امیر المومنین ہے۔ نہیں زید، میں قسم بھی کھاتا ہوں اور اس بات بھی قسم کھاتا ہوں کہ صحیح عادل قاضی تم اس وقت بنو گے جب تم عمر کے اور ایک عام آدمی کے درمیان فرق کرنا چھوڑ دو گے۔ ایسا عادلانہ مزاج حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تھا۔ اسی طرح حضرت زید ابن اسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا گھر مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، جڑا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ
بالکل آسانی سے لوکیٹ ہو سکتا ہے. اب تو بالکل ظاہر بات ہے کہ مسجد کے بالکل بیچ میں ہے، لیکن ایک خاص طریقہ ہے. میں نے کسی کلاس کو پتہ نہیں اپنے یہاں البرہان کے اندر بنا کے دکھایا بھی تھا کہ وہ کہاں پر ہے. وہ کونا بنتا تھا. یہ وہی گھر ہے جس کا پرنالہ حضرت عمر نے اکھاڑا تھا پھر دوبارہ لگایا تھا. یہ گھر حضرت عمر مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہ رہے تھے، تو حضرت عباس سے انہوں نے کہا کہ یہ گھر آپ قیمتاً ہمیں دے دیں، اسٹیٹ کو، ریاست کو، تاکہ ہم اس کو مسجد میں شامل کریں. انہوں نے فرمایا میں نہیں دیتا. کہا پھر ہدیہ کر دیں. کہا نہیں کرتے. کہا خود مسجد میں شامل کر دیں. کہا نہیں کرتے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان تین میں سے تو ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، یا قیمت لے لیں، یا مسجد میں خود شامل کر دیں، یا مجھے ہدیہ کر دیں کہ میں اس کو شامل کر جو. لیکن تین کاموں میں حضرت عمر تھوڑے زوردار قسم کے آدمی تھے نا، ان کو پتہ. تو حضرت عباس نے کہا کہ میں تینوں نہیں کرتا، اور اس پر ہم کسی کو اپنا ثالث مقرر کر دیتے. تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ثالث مقرر کریں، جس کو بھی آپ مقرر کر دیں. تو انہوں نے حضرت ابی ابن کعب کو ثالث مقرر کیا. یہ وہی ابی ہیں جن کے ساتھ پہلے والا مسئلہ ہوا. ان کو کہا کہ ہمارے ثالث ہوں. کہ ٹھیک ہے ثالث. تو حضرت ابی کے پاس قصہ کیا، دونوں حضرات حاضر ہوئے. تو حضرت ابی نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہ گھر حضرت عباس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ابی یہ فیصلہ آپ کتاب اللہ سے کر رہے ہیں یا سنت رسول اللہ سے کر رہے ہیں؟ کس چیز سے آپ کو یہ فیصلہ ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میں حدیث سے فیصلہ کر رہا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کیا حدیث؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے مسجد اقصی کے ساتھ، تو جب وہ کوئی دیوار بناتے بیت المقدس کی تو صبح وہ گری ہوئی ہوتی تھی، پھر بناتے صبح پھر گری ہوئی ہوتی تھی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اگر آپ اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو جس کی زمین ہے اس سے اجازت لیں. شاید اس مالک کی اجازت نہیں تھی، کیا تھا. تو یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت عباس سے کہا آپ کی مرضی ہے، میں آپ سے نہیں لے سکتا. تو حضرت عباس نے کہا کہ اب میں دیتا ہوں اس کو مسجد کے لیے، اب میری طرف سے مسجد کے اندر شامل ہے. لیکن مطلب یہ تھا کہ اس طریقے سے میں نہیں دے، جس طریقے سے آپ لینا چاہ رہے تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ. تو پھر حضرت عباس نے اپنی خوشی سے وہ گھر مسجد کے اندر شامل کر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کے مزاجوں کے اندر یہ عدل، میں نے کہا کہ جب دو بندوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل سے. اب آپ ابی کے فیصلے کو دیکھیں، اس تاثر کے بغیر فیصلہ کیا کہ ایک طرف امیر المومنین ہے اور ایک ان کی ذات کا مسئلہ بھی نہیں. مسجد نبوی کی توسیع تو مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ تھا. چھٹی چیز عدل میں یہ ہے کہ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کے اندر ہم یکسانیت پیدا کریں. ایک آدمی کا ظاہر بہت اچھا ہے دیکھنے کے اندر اور باطن نہیں ہے، تو یہ عدل تو نہیں ہے. اور اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا باطن، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم دل کے بڑے اچھے ہیں، اندر سے ہم بڑے، لیکن اس سے کوئی اثر اس کے ظاہر پر نہیں. آج کل لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے نا، کہو کہ ظاہری چیزوں کے اوپر کہیں گے کہ داڑھی کی بات ہو تو کہتے ہیں وہ جی اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی اسلام، کیا پتہ نہیں کیا جملہ کہتے ہیں، داڑھی اسلام میں ہے اور اسلام داڑھی میں نہیں ہے. اور پردے کی بات کرو تو کہتے ہیں اصل پردہ تو جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے اور آنکھ کا ہوتا ہے. اب تو نہیں فلانی ساری چیزیں، ہر چیز کو باطن اندر گھسا دینا اور ظاہر پر اس کی کسی چیز کا بھی اثر نہ ہونا، تو یہ بھی عدل نہیں ہے. دونوں چیزیں، ظاہر اور باطن دونوں کے اوپر اس کے اثرات ہونا چاہیے. اسی طرح کسی آدمی کے بارے میں جب رائے دیں، چاہے آپ کا اس سے اختلاف، تو عدل کی بات کریں. بعض اوقات ہم لوگ اپنے مد مقابل لوگوں کے، اگر وہ مسلک میں، فرقے میں، اسکول آف تھاٹ میں، مکتب فکر میں ہم سے مختلف ہے، تو ہم عام طور پر ان کی طرف سے کوئی بات کرتے ہوئے یا ان پر کوئی فتویٰ لگاتے ہوئے یا ان کو گمراہ قرار دیتے ہوئے بعض اوقات عدل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ سے. ان چیزوں کو ان کی طرف منسوب کریں گے جس سے وہ خود انکار کر رہے ہوتے ہیں.
وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے، نہیں نہیں تم کرتے ہو. ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ میرا عقیدہ نہیں، نہیں نہیں تمہارا عقیدہ ہی ہے. تو تھوپ دیتے ہیں چیزوں کو لوگوں کے اوپر. یہ عدل کے خلاف. جتنی بات ہو اتنی بات کرنی چاہیے، بات میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ وہ اس کے عدل کے اہم اجزاء ہیں. آخری بات یہ کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جو عدل اور اعتدال، عدل اعتدال میں تھوڑا فرق ہے لیکن آپ کے لیے تو ہٹانے والی ہیں. پہلی چیز نفسانی خواہش. انسان جب نفس کا غلام ہوتا ہے، اس کی باغیں اس کے نفس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. نفس عدل پر کبھی نہیں چلنے دیتا. نفس افراط تفریط کہتے ہیں ایک انتہا یا دوسری انتہا، زیادتی کی انتہا یا کمی کی انتہا، اس پر لے کر چلتا ہے. یہ نفس کا طبیعت اور مزاج. جو آدمی نفس کے ہاتھ میں، جس کے نفس کے ہاتھ میں اس کی باغیں ہوں گی، وہ اس کو عدل کے رستے پر نہیں چلنے دے گا. تو نفسانیت سے انسان کو دور ہٹنا چاہیے. دوسری چیز اقربا پروری کا مزاج، رشتہ داری، ہم مسلک ہونا، اور اسی طرح اپنی کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے، عصبیت جس کو کہیں، صوبائیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، فرقہ وارانہ تقسیم کی بنیاد پر ہم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات ایک بندے کو یہ مارجن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زبان بولتا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ ہماری قوم کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ اس بنیاد پر، یا یہ میری پارٹی کا بندہ ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ اپنی پارٹی والے کے لیے ہم 100 چیزیں بھی ٹھیک سمجھیں گے اور مخالف کے لیے اس کا 1000واں حصہ بھی اگر ہو تو ہم اس کے اوپر زندگی دنیا تنگ کر دیں اس کے لیے. یہ عدل کا مزاج نہیں ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ اس کو عربی کے اندر قرآن کی اصطلاح میں تحزب کہا گیا ہے. شریعت کی اصطلاح میں تحزب کا مطلب ہوتا ہے پارٹی بازی، گروہ بندی. کہ آپ اپنا ایک گروہ بنا کر الگ ہو جائیں مسلمانوں سے اور پھر یہ سمجھیں کہ آپ کا گروہ حق پر ہے، باقی سب لوگ غلط ہیں. اس سے انسان میں عدل ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح عدل سے ہٹانے والی تیسری چیز کیا ہے؟ کسی معاملے کے تمام پہلوؤں کو سامنے نہ رکھنا. ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ کر لینا عدل کے خلاف ہوگا. میرے پاس آپ آئے، آپ 2 بندوں کا مسئلہ تھا، میں نے آپ کی بات سنی اور فیصلہ کر دیا، دوسرے فریق کی سنی نہیں. لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، مشہور ہیں کچھ نصیحتیں، کچھ تو قرآن میں آئی ہیں. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور اس کی آنکھ نکلی ہوئی ہو اور آ کر کہے کہ فلانے نے میری آنکھ نکال دی ہے، تو رائے مت بنانا جب تک اس سے نہ پوچھو. ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آ رہا ہو. ظاہر بات ہے کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے تو آپ کو تو بہت ترس آئے گا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ. ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں نکالی ہیں، اس نے جواب میں ایک نکالی ہے. اسے دوسرے فریق کو، جب تک ہم ایک معاملے کے تمام پہلوؤں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم سے عدل کا فیصلہ نہیں ہوگا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی کام کے اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا سبب کیا ہے. مثلاً کسی بندے کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ اس نے کسی بندے کو مار دیا ہے تو آپ فوراً قتل ناحق کا فتویٰ صادر کر دیں اس پر. ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو مارا گیا ہے وہ کوئی ڈاکو تھا جو اس کے گھر کے اندر کودا تھا اور اس کی جان، مال، عزت اور آبرو خطرے میں پڑ گئی تھی، اور اپنی جان، مال، عزت اور آبرو بچاتے ہوئے اس سے یہ قتل ہوا. یا آپ کسی آدمی کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی بچے کو سختی کر رہا ہے، اس کے ساتھ برا بھلا کہہ رہا ہے یا اس کو ہلکی پھلکی مار دے رہا ہے، تو آپ ایک دم سوچیں کہ یہ دیکھو یہ کتنا ظالم آدمی ہے، اس بچے کو کیوں یوں کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ باپ بیٹا ہو اور بیٹے کو کسی بری عادت سے روکنے کے لیے باپ تادیبی کارروائی کر رہا. تو اگر ہم کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اسباب معلوم کریں.
کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اس کے بغیر اسباب معلوم کیے بغیر رائے قائم کرنا عام طور پر وہ عدل کے اوپر نہیں ہوتی. تو یہ 3-4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان عدل سے دور ہوتا ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ان چیزوں کا اہتمام کرے، جو 7 باتیں بتائیں اس کا اہتمام کرے، تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ عدل کے اوپر آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عدل اور قسط کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا